بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین ناظرین، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ہیلتھ سے متعلق معلومات میں دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایڈز کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایڈز کیا ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کن ممالک میں پایا جاتا ہے اور ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے۔ تو سامعین ناظرین، ایڈز ایک ایسا مرض ہے جس کا ذکر کسی بھی پرانی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبی ماہرین نے جدید آلات کے ذریعے حال ہی میں اس کے ایک سراغ لگایا ہے اور اس کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مرض بھی دنیا کے ان ممالک میں پایا جاتا ہے جو ملک اخلاقی اور معاشرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ سرحدوں کو توڑ کر بے حد ننگے ہو چکے ہیں اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری طریقے پر چل نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان لوگوں کو اس مرض میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ مرض زیادہ تر غیر مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے اور مسلمان ملکوں کے اندر اس کے مریضوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ادارہ جو اس مرض کے متعلق تحقیق کر رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے سد باب کر رہا ہے، وہ بجائے بہتری کے بذات خود اس مرض کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے اقدامات اس کے پالیسیوں سے بالکل واضح ہیں۔ تو سامعین ناظرین، اقوام متحدہ کے اس ادارے نے حال ہی میں اپنے ممبر ملکوں کو سرکولیٹ کیا ہے اور انہوں نے کچھ ایسے سوال نامے تیار کیے ہیں جو نوجوانوں سے پوچھے جاتے ہیں، ایسے سوالات جو امتحانات میں نوجوانوں سے پوچھے جاتے ہیں جو انتہائی بیہودہ اور نیچر قسم کے ہوتے ہیں اور وہ بذات خود ایک خطرناک ایڈز ہے۔ حالانکہ یہ بات سابقہ تحقیقات کے نتیجے میں ثابت ہو چکی ہے کہ وائرس صرف لواطت اور غیر فطری طریقے سے غیر عورتوں کے ساتھ اور بازاری لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات اور جنسی خواہش کے تکمیل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب وہ اس کام کو روکنے کی بجائے دیگر ان ممالک کے اندر اس مرض کو پھیلانے کی غرض سے ایسے سوال نامے تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس بدترین گناہ سے بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ لوگوں کو اس برے فعل سے روکے جو گندے کلچر اور میڈیا اور اپنے گندے کلچر اور میڈیا کی اصلاح کریں جو لوگوں کو اس گناہ پر 24 گھنٹے ابھارتا رہتا ہے اور یہ لوگ یہ تمام چیزیں اسی سے سیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایڈز کو ان پر بطور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور مہذب معاشرہ لواطت اور بازاری موتوں سے متعلق تعلق کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن انسانیت اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اس وقت دنیا کے روشن خیال ملکوں کے سربراہان تک شیطانی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو سریعام اس گناہ پر ابھارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دنیا کے تمام تر میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی لگام ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ لوگ کیوں ایسے گندے چینلوں کو بند نہیں کرتے، ان کے اجازت ناموں کو منسوخ نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کسی شخص کی شخصی آزادی میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ کسی کو خوشی منانے سے روک سکتے ہیں۔ اگر زمین پر حکمران طبقہ سے لوگوں کو باز رکھنے کی بجائے خود معاون بنے تو پھر ایڈز کیا، پتھروں کی بارش اور آسمانی آفتیں
اور آخرت میں عذاب جہنم یہ ایسے لوگوں کا مقدر ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، اسلام میں اس کی کیا صداقت ہے؟ یعنی ایڈس کے متعلق اور جن ممالک میں پایا جاتا ہے ان چیزوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ سامعین ناظرین، اسلام نے ہر اس کام پر پابندی عائد کی ہے جس سے انسانی تباہی یقینی ہوتی ہے، اور اس برے کام سے منع کرنے کے لیے جو انداز اپنایا ہے اس میں اسی کی برائی اور برے نتائج کے حساب سے سختی برتی ہے۔ جتنا برا فعل اتنا ہی سخت ممانعت کا حکم، اور اس پر وعید شراب، زنا، لواطت، بے حیائی اور یعنی بے پردگی وغیرہ جیسے برے کاموں سے اسلام نے سختی سے روکا ہے۔ الحمدللہ بے شمار عملی کوتاہیوں کے باوجود پھر بھی مسلمان معاشروں میں کافی حد تک اس سے محفوظ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایڈز اسلامی ملکوں اور اسلامی مسلم معاشروں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موذی اور خطرناک مرض سے محفوظ رکھے۔ سامعین ناظرین، ویسے ایڈز ہوتا کیا ہے اس کے متعلق اب میں بات کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہو جائے اور حت الوسع اس سے آپ بچیں۔ سامعین ناظرین، ایڈز ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو انسانی جسم کی قوت مدافعت پر اثر انداز ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور انسان دنیا جہان کے امراض کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جسم میں امراض کو قبول کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے، لہذا ہر حملہ کرنے والا مرض بآسانی اسے آ گھیرتا ہے، اور آخر کار انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ ایڈز کی وجہ سے انسان کی موت فوری طور پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ مختلف امراض کا شکار ہوتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، اور مختلف علامات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ مرض ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر اس کی روک تھام مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ ایڈز کی مریض کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام امراض کا مرکب وائرس جو ہی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے انسانی روح اور جسم کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جسم کی بافتوں، نسیجوں اور ریشوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی اور ایڈز، اس کے بارے میں سامعین ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ آخر کار ہومیوپیتھی میں اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ سامعین ناظرین، ہومیوپیتھی کے لیے ایڈز کوئی نیا مرض نہیں ہے، بلکہ یہ مرض بےحد قدیم ہے، اور حالانکہ ہومیوپیتھی کی پرانی کتاب میں ایڈز کا ذکر نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں شروع میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس مرض کی دریافت ایک وائرس کی شکل میں ہوئی ہے جو چند سال قبل جدید آلات کے ذریعے دریافت ہوا ہے، اور طبی ماہرین نے اسی وائرس کے نام سے اس کے مرض کو اس کا نام دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض نیا لگتا ہے۔ بہرحال ہومیوپیتھی کو کسی بھی ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں علامات کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، تو اس سائنٹیفک کلیے کی روح سے آپ کسی بھی مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ایڈز کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سامعین ناظرین، ایڈز کے متعلق آگاہی فراہم کرنے والے اداروں نے سابقہ روش پر چلتے ہوئے طریقہ یہ ایسا اپنایا ہے کہ مریض کو مرنے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، اور اب علاج معالجہ فراہم کرنے والے لوگوں کو ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی مریض کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ اس کو ایڈز ہے تو لوگ اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ ایسے علاقے خالی کر دیتے ہیں جہاں پر ایڈز کا کوئی مریض پایا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جہاں پر اس علاقے میں کسی نے بم رکھ دیا ہے۔ پچھلے دنوں
ایک خبر ملی کہ لاہور میں ایک مریض کو لایا گیا کسی اسپتال میں، تو وہاں اس اسپتال کے تمام عملہ غائب ہو گیا جب ان کو پتہ لگا کہ اس مریض کو ایڈس کا مرض ہے۔ جب ڈاکٹروں اور معالجوں کا یہ رویہ ہوگا تو عام لوگ تو اس سے پھر بالکل ہی اس کے نزدیک نہیں آئیں گے، اور وہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اسلام کسی کے ساتھ ایسا طرز عمل اپنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ امراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ اسباب کے بغیر بھی لگ جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے ایڈس کے مریض ہیں جن کو نہ کوئی چوت کا مرض ہے اور نہ کسی لواطت سے ان کو یہ لاحق ہوا ہے، بلکہ وہ خود بخود ہی کسی نامعلوم سبب کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کراتے ہیں، اور نہ ہی اس کا اتنا اچھا ہمارے انتظام ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس مرض کے سلسلے میں صفائی ستھرائی احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر پر اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا بلکہ حکم دیتا ہے، لیکن انسان کو بلاتے خود نفسیاتی مریض نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور عافیت طلب کرنی چاہیے۔ تو سامعین ناظرین، اب اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کیا ہے۔ سامعین ناظرین، ہومیوپیتھی الحمدللہ ایسے لوگوں کا بہترین تعاون کر سکتی ہے اور ان کو موت کے منہ سے بھی نکال سکتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر ان کی موت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے اور ان کی زندگی کے ساتھوں بہت کم رہ گئی ہے، تو کم از کم ہومیوپیتھی ان کو سکون کی موت مہیا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک کا ایک زبردست نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ابتدائی سٹیج میں آپ کو معلوم ہو جائے تو دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو شفا نصیب نہ ہو۔ تو سامعین ناظرین، آپ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں یہ کہ نمبر 1 سورانیم CM، ایک خوراک پھر 15 دن کے بعد۔ نمبر 2 ہے سفلینیم CM، ایک خوراک پھر 15 دن کے بعد۔ نمبر 3 ہے پائروجینیم CM، ایک خوراک دے صرف۔ یہ عمل 6 ماہ تک جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بایوکیمک نسخہ سلیشیا، کالیبیور، فیرم فاس 6x میں دن میں 3 بار دیں۔ اگر مریض پرگوشت اور موٹا تازہ ہو تو سلیشیا کی بجائے کلکیریا سلف شامل کر دیں۔ سامعین ناظرین، یہ ایڈس کا علاج ہے ہومیوپیتھک میں۔ اگر آپ کسی عزیز کو یا جاننے والے کو خدا نخواستہ یہ مرض ہے تو آپ اس کو لازمی یہ استعمال کرا لیں۔ باقی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی زندگی لکھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا، اگر نہیں تو کم از کم اس کی موت آسان ہوگی۔ سامعین ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔